مصطفیٰ جان احمد کا وصال ہوا۔ ان نوجوان لڑکوں سے میں عاجز ہو جاتا ہوں کبھی کبھی۔ ابھی پٹھان مووی آئی تو پاگل ہونے لگے سب، وہی لے جائے گا جنت شاہ رخ خان، سلمان خان جنت، جس طرح اس کی ٹھکائی ہوگی ساتھ میں تم لوگ بھی کوٹے جاؤ گے، یاد رکھنا۔ تمہیں جنت لے جانے والے بریلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، زور سے بولو، زور سے۔ کوئی خان اگر جنت میں لے جانے والا ہوگا تو وہ بریلی کا خان ہوگا، احمد رضا خان ہوگا، حضور تاج الشریعہ، حضور سید عالم رسول مانوی ہو۔ ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی عادت دار، سلمان خان کی طرح، شاہ رخ خان کی طرح، امیر خان کی طرح پاگل بنے ہوئے۔ بال کٹواتا جا کے سیلون میں ادھر سے پورا چھیل دیا، بیچ میں سور کی طرح بال کھڑا کر دیا۔ استغفر اللہ، لوگوں کو حیرت۔ اچھا عورتوں میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ ایک مرتبہ سور کا نام لینے سے 40 دن تک زبان ناپاک رہتی ہے۔ ایک کتاب توریت ہے، ایک کتاب اوریت ہے۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم کے لیے ہے، اوریت عورتوں کی بنائی ہوئی کتاب ہے۔ چل رہے ہیں نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر سن رہے ہیں۔ آج قاسم صاحب ہمارے مدرسے کے قابل مدرس حضرت حافظ القاری عارف خدا نعمانی صاحب قبلہ منتزل نورانی میرے شاگرد بھی ہیں، الحمدللہ بہت اچھے خلیق ہیں، بہت اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو جوہر ان کو عطا فرمایا ہے، خدا آج کے دور میں جتنے بھی مدرسے میں پڑھنے والے بچے ہیں ان تمام بچوں میں وہ اخلاقی جوہر عطا فرما دے تو کبھی کسی استاد کا دل کسی بچے سے اچاٹ نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ، بہت سارے اساتذہ نے مدرسے کی لائن چھوڑ دی بچوں کی بدتمیزی کی وجہ سے، بہت سارے لوگوں نے امامت چھوڑ دی صدر اور سیکریٹری کے بدتہذیبی کی وجہ سے۔ اگر سارے لوگ اپنی اپنی ذمہ داری کو پہچاننے لگ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی اپنی ذمہ داری پوری کرے گا۔ آج ان کے بہن کے سسر ہوتے ہیں قاسم صاحب، آج یہ عمرہ کرنے کے لیے کل یہ نکلیں گے۔ آج انہوں نے مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کی محفل سجائی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں جانے کے لیے پیسے کوئی مہتو نہیں رکھتے، اتنا جان لیجیے آپ، یہ یقین جانیے، پیسہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ دل کے ارادے سب سے بڑے کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ جس کا دل جتنا پختہ ہوتا ہے، کبھی سوچ سکتا ہے کوئی رکشہ چلانے والا ایک آدمی، اللہ رب العزت نے ایسی بلندی عطا فرمائی کہ آج وہ مدینہ جا رہا ہے۔ جن لوگوں کی بلڈنگیں آسمان سے بات کرتی ہیں، جن کے پاس لاکھوں کروڑوں کا بینک اور بیلنس ہے، وہ روز پلان کرتا ہے کہ آنے والے سال جائیں گے، آنے والے سال جائیں گے، آنے والے سال جائیں گے، مگر اس کی ہڈیاں آج قبر میں، وہ زمین کھا گئی، مٹی کھا گئی، وہ مدینہ نہیں دیکھ سکا۔ مگر ایک آدمی آج سے کچھ دنوں پہلے رکشہ چلاتا تھا، رکشہ چلاتے چلاتے مصطفیٰ جان احمد کی طلب، مصطفیٰ جان احمد کے روزے کو دیکھنے کی طلب نے ان کو ایسا زندہ رکھا کہ مدینے والے سرکار نے ان کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا ہے۔ یہ اپنی مہربانی نہیں ہے، یہ مصطفیٰ جان احمد کی مہربانی ہے۔ مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جس پر پڑ جاتی ہے، مصطفیٰ انہیں اپنے دیار میں بلا لیتے ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو روز خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ ثواب کتنا چاہیے؟ طواف کرو ثواب لے جاؤ۔ صفا اور مروہ کی صحیح کر رہے ہو، کتنا ثواب چاہیے؟ صفا اور مروہ کی صحیح کرو، ثواب لے جاؤ۔ رمی جمار کرو، ثواب لے جاؤ۔ حضر اسود کا بوسہ دو، ثواب لے جاؤ۔ مگر جنت کی ضمانت نہ خانہ کعبہ کے طواف سے ملتا ہے، نہ صفا اور مروہ کی صحیح سے ملتا ہے، نہ حضر اسود کے بوسہ سے ملتا ہے۔ یعنی خانہ کعبہ کی جس وادی کو سیر کر رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، ثواب مل رہا ہے، مگر حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہی مصطفیٰ فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، وہ کعبہ تھا وہاں ثواب ملتا تھا، یہ میری بارگاہ ہے، یہاں جنت کی ضمانت ملا کرتی ہے۔ نعرہ تکبیر، سارے لوگ محبت کے ساتھ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، زیارت حرمین شریفین، زیارت مکہ و مدینہ، حاجی قاسم صاحب قبلہ۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو کم کر دیں، اس کو کم کر دیں، بلکہ میں کہوں گا کہ اس کو آپ بند کر کے صرف ہلکا سا ڈیلے رکھ کر کے ساؤنڈ کھول دیجئے، لوگوں کو بات سمجھ میں آنی چاہیے۔ ہلکا سا ڈیلے رکھیں صرف اور ساؤنڈ کھولیے۔ ایک بار زور سے پورا مجمع اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔
اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ کر آپ مصطفیٰ جان رحمت کا دیار کے تذکرے آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. یہ علماء کرام ممبر نور پر جلوہ بار ہیں. میں تمام علماء کا شکر گزار ہوں جو ممبر رسول پر ابھی بیٹھ کر اس فقیر کا خطاب سن رہے ہیں, اس فقیر کی گفتگو سن رہے ہیں. انہیں سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, مگر یہ سن رہے ہیں تو یہ ان کا بڑپن ہے. اس لیے کہ کوئی خطیب اگر بولتا ہے اور اسٹیج والے بیٹھ کر کے سنتے ہیں اس خطیب کا خطاب کو, تو بولنے والے کا سینہ 56 انچ کا ہو جاتا ہے اس خیال سے کہ میں اگر طلاقت لسانی کی وجہ سے, سرعت تکلم کی وجہ سے اگر خطا بھی کر جاؤں تو یہ علماء ہماری اصلاح فرمائیں گے. مگر آپ کی توجہ اس لیے کہ آپ جس مقصد سے آئیں آپ کا مقصد حل ہونا چاہیے. آپس میں ایک دوسرے سے محو گفتگو نہ رہے, ایک دوسرے سے باتیں نہ کریں. اپنے بچوں کو بتائیں کہ گنبد خضرا کی حرمت کیا ہے, گنبد خضرا کا مقام کیا ہے, گنبد خضرا کی حیثیت کیا ہے. اپنے بچوں کو بتائیں کہ خانہ کعبہ کا مقام کیا ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت روزانہ 120 رحمتیں صرف خانہ کعبہ کے لیے نازل فرماتا ہے. زور سے بولیں سبحان اللہ. اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب مصطفیٰ مکہ سے ہجرت کرتے ہوئے مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں, نبی کونین بار بار مڑ مڑ کر خانہ کعبہ کی طرف دیکھ رہے تھے مصطفیٰ, اور مصطفیٰ دیکھتے تھے اور روتے تھے. مصطفیٰ فرماتے ہیں کعبہ دنیا کی تمام جگہوں میں اگر کوئی میرے لیے سب سے بہترین ہے, سب سے زیادہ پسندیدہ ہے, جس کو میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں تو وہ تو ہے. میری قوم اگر مجھے پریشان نہ کرتی تو میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاتا. یہ حضور فرماتے ہیں. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس لیے اپنے بچوں کو بتائیے کہ خانہ کعبہ کیا. چھٹیوں, گرمی کی چھٹی ہوتی ہے, گرمی کی چھٹی میں لوگ دارجلنگ جانے کا پلان بناتے ہیں, لوگ کشمیر گھومنے کا پلان بناتے ہیں. میں کہتا ہوں گرمی کی چھٹی ہوئی ہے تو آپ پلان بنائیے کہ جا کر کے مکہ اور مدینہ دیکھ کر کے آئیں گے, گنبد خضرا کی زیارت کر کے آئیں گے. آپ نے نہیں دیکھا وہ حجاج کرام کا قافلہ حج کرنے کے لیے مدینہ, حج کرنے کے لیے مکہ معظم آ گیا. حج کے تمام ارکان ادا کرنے کے بعد جب یہ لوگ مدینہ پہنچے, مدینہ کی جس ہوٹل میں پاکستان کے حجاج کرام لوگ ٹھہرے تھے اس ہوٹل سے ایک حاجی صاحب کمرے سے اپنے باہر نکلتے ہیں, دیکھتے ہیں ایک چھوٹا سا بچہ, تقریباً اس کی عمر 7 سال کی ہے. وہ 7 سال کا چھوٹا بچہ وہ جہاں پہ لوگ ڈسٹ بین میں, جہاں پہ بچے ہوئے روٹیوں کے ٹکڑوں کو پھینک دیتے ہیں, جہاں پہ لوگ چاول کے بچے ہوئے دانوں کو پھینک دیتے ہیں, ایک چھوٹا سا بچہ ایک کیری بیگ لا کر کے اس پھینکے ہوئے روٹیوں کے ٹکڑوں کو چن چن کر جمع کر رہا ہے اور چاول کے دانوں کو چن چن کر جمع کر رہا ہے. حاجی صاحب کو ترس آ گیا. حاجی صاحب نے اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا ان چاول کے دانوں کا کیا کرے گا, اس پھینکے ہوئے روٹیوں کے ٹکڑوں کا کیا کرے گا. وہ بچہ جواب دیتا ہے کہ حاجی صاحب جن لوگوں نے ان روٹیوں کے ٹکڑوں کو پھینکا ہے, چاول کے ان دانوں کو پھینکا, ان لوگوں نے مجھ پر اور میری ماں پر احسان کیا ہے. چاول کے انہی دانوں کو چن چن کر جمع کرتا ہوں, میں گھر لے جاتا ہوں, اسی سے میرا اور میری ماں کا پیٹ بھرتا ہے. زور سے بولے سبحان اللہ. اسی سے میرا اور میری ماں کا پیٹ بھرتا ہے. اس بچے سے حاجی صاحب نے اس بچے سے حاجی صاحب نے کہا کیا تمہارا باپ کا سایہ تمہارے سر سے اٹھ گیا ہے؟ وہ بچہ بولتا ہاں میرے باپ کا سایہ میرے سر سے اٹھ چکا ہے. اس حاجی صاحب کو ترس آ گیا, اس بچے کی انگلی تھامی, کہا چلو تمہاری ماں کے پاس تم کو چلتا ہوں اور تمہاری ماں سے اجازت لیتا ہوں, تمہیں پاکستان لے جاؤں گا. وہاں رہنے کے لیے اچھا مکان ملے گا, کھانے کے لیے اچھا کھانا ملے گا, پینے کے لیے اچھا پانی ملے گا, اچھی تعلیم اور اچھا ایجوکیشن ملے گا. اس بچے کی انگلی تھام کر وہ بچے کو لے کر کے جا رہے تھے حاجی صاحب. سامنے گنبد خضرا کا جلوہ نظر آیا. زور سے بولے, سامنے گنبد خضرا کا جلوہ نظر آیا. اس بچے نے حاجی صاحب سے پوچھا تھا حاجی صاحب پاکستان میں اچھا کھانا ملے گا؟ کہا ہاں ملے گا. کہا پاکستان میں رہنے کے لیے اچھا مکان ملے گا؟ کہا ہاں ملے گا. کہا پاکستان میں کھانے کے لیے اچھا کھانا ملے گا؟ کہا ہاں ملے گا. کہا پاکستان میں اچھا پانی ملے گا؟ کہا ہاں ملے گا. کہا پاکستان میں اچھی تعلیم اور اچھا ایجوکیشن ملے گا؟ کہا ہاں ملے گا. کہا حاجی صاحب پاکستان میں گنبد خضرا ملے گا کیا؟ کہا کیسے ملے گا؟ پاکستان میں گنبد خضرا کیسے؟ گنبد خضرا نہ پاکستان کے مقدر میں ہے, نہ ہندوستان کے مقدر میں ہے, نہ انڈونیشیا کے مقدر میں ہے, نہ بنگلہ دیش کے مقدر میں ہے. یہ تو شہر مدینہ کا مقدر ہے. گنبد خضرا شہر مدینہ میں ہے. اس بچے نے اپنی انگلی کو حاجی صاحب کی مٹھی سے آزاد کرتے ہوئے کہا تھا, وہ بچہ بولتا ہے تو پھر کان کھول کر سن لے حاجی صاحب,
आला हजरत जियारत हरमैन शरीफैन। आवाज थोड़ी सी लूज छोड़े, आवाज थोड़ी सी लूज छोड़े, ताकत न लगे। बहुत अच्छे लोग हैं आप सब, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके समाअत को कबूल फरमाए। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता, इन्न अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। ज़मीन का सबसे पहला घर जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खाने काबा के तौर पर तामीर फरमाया, इस घर की बहुत हुर्मत है। नबी कौनेन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का आप कलमा पढ़ते हैं, आपको अपने बच्चों को ये सब तालीम देनी चाहिए। आपका बच्चा 4 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में जब आप अपने बच्चे को लेकर के दुकान पे जाते हैं, आपके बच्चे को सोचते हैं कि मेरा बेटा ऐसी चीजें खाए जो इसको फायदा दे, मगर हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि वो कुरकुरे खाए, वो टेढ़े मेढ़े खाए। आप सोचते हैं कि मेरा बेटा केक खरीदेगा, मगर आपका बेटा कुरकुरे के पैकेट की तरफ इशारा करता है, टेढ़े मेढ़े के पैकेट की तरफ इशारा करता है। मैं कहता हूँ जब आपका बच्चा खड़ा होकर के पेशाब करता है और जब आपको कोई मना करना चाहता है कि बोलता है कि आपका बच्चा खड़ा खड़ा पेशाब कर रहा था, तो आप बोलते हैं कि वो अभी बच्चा है, बड़ा हो जाएगा तो समझ जाएगा। मैं कहता हूँ अभी से उसको समझाइए, ये मत सोचिए कि वो बच्चा है बड़ा होकर के समझ जाएगा। जब बड़ा होकर समझने के लायक होगा उस वक्त वो समझना नहीं चाहेगा। अभी से उसके दिमाग में ये बात बैठाइए, उससे बच्चा समझकर छोड़ मत दीजिए। आप अपने बच्चे को लेकर गए, कुरकुरे के पैकेट दिलाना नहीं चाहते, क्योंकि जिस कंपनी ने कुरकुरे के पैकेट को बनाया, कुरकुरे जैसी चीजों को इजाद किया है, बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों का इन्वेस्टिगेशन इस हवाले से आया है कि ये प्लास्टिक से बनी हुई चीजें को अगर आप अपने बच्चों को खिलाएंगे तो उसके मैदे खराब होंगे, उसकी आंतें खराब होगी, उसके हाजमे की ताकत धीरे धीरे सल्ब होती जाएगी। आप सोचते हैं कि मेरा बेटा केक खाएगा, मगर आपका बेटा कुरकुरे के पैकेट की तरफ इशारा करता है, टेढ़े मेढ़े के पैकेट की तरफ इशारा करता है। यानी 4 साल की उम्र में भी उसका दिमाग इतना काम करता है कि ये कुरकुरे का पैकेट है, ये टेढ़े मेढ़े का पैकेट है। तो मैं कहता हूँ अगर उस वक्त में, उस उम्र में, अगर 4 साल और 5 साल की उम्र में अगर उसके दिमाग, उसकी आंख इतनी काम करती है कि ये कुरकुरे का पैकेट है, ये टेढ़े मेढ़े का पैकेट है, तो अगर उस उम्र में उसको ये बताया जाएगा कि इसे गुंबद खदरा बोलते हैं, इसे खाने काबा बोलते हैं, इसे सफा और मरवा बोलते हैं, इसे हजरे अस्वद बोलते हैं, 5 साल की उम्र से ही अपने बच्चों के दिमाग में खाने काबा की तस्वीर बैठाओ, गुंबद खदरा की तस्वीर बैठाओ, हजरे अस्वद की तस्वीर बैठाओ, ताकि तुम्हारा बच्चा जब बड़ा हो जाए, जब वो पैसे कमाने लगे, वो रात में होटलों में लड़कियों को नचवा कर वो ऐश करने की मत होती, कश्मीर जाकर के कश्मीर घूमने का प्लान न करे, दार्जिलिंग जाने का प्लान न करे, वो अमेरिका जाकर के घूमने का प्लान न करे, वो दुबई का बुर्ज खलीफा देखने की ख्वाहिश न करे, वो ताजमहल, वो ईसाई का मकबरा देखने की ख्वाहिश न करे। वो चाहे अमीर हो चाहे वो गरीब हो, जमीन बेच कर भी जाना पड़े तो वो ये सोचे कि जब तक गुंबद खदरा को नहीं देखूंगा न मुझको चैन मिलेगा न मेरी आंखों को चैन मिलेगा। उसके दिमाग में ये बात बैठाइए, उसके दिलो दिमाग में ये बात बैठाइए, ताकि आपका बच्चा 5 साल की उम्र से ही अपने आंखों में गुंबद खदरा की तस्वीर लेकर के घूमता रहे। सुन रहे हैं? बोलो थोड़ी देर। कितने लोग सुन रहे हैं? हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मेरे हौसले थोड़े से पस्त थे, मगर आपने थोड़ा सा मुझे मजबूत किया है आपने हमें। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाने के लिए इरादे, दिल के इरादे जो बहुत मजबूती से हमारा सपोर्ट करते हैं, वो जितने मजबूत होते हैं आपका सफर उतना आसान होगा। ये यकीन जानिए कि पैसों की वजह से अगर कोई जाना चाहता है और ये घमंड करता है कि मेरे पास पैसा है, मैं जब चाहूंगा जब मर्जी होगी मैं चला जाऊंगा, मदीना जाकर के देख आऊंगा, तो नहीं, यहाँ पैसों की वजह से नहीं, खुदा की तौफीक से होता है। जोर से अल्लाह रब्बुल इज्जत के फضل से होता है। मैं गुज़श्ता साल नवंबर के महीने में उम्रा करने के लिए गया था, मैं और अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब किबला, हम लोग एक ही सफर में थे, उम्रा करने के लिए गए। और हमारे जफर भाई ने, शाहनवाज जफर भाई ने, हम लोग जब ट्रेन से रुखसत हो रहे थे, उसकी सबसे पहली क्लिप मुझको मत रोक, मदीने की तरफ जाने दे, वो क्लिप सबसे पहले इन्होंने हम लोग की छोड़ी थी, हमारे शाहनवाज जफर भाई ने। जब हम लोग
مدینے کی طرف جانے دو. مدینے کی طرف جانے کے حوالے سے ایک کیفیت الگ ہوتی ہے, ایک حیثیت الگ ہوتی ہے. بہت ساری جگہوں پر میں دیکھتا ہوں کہ جب عمرہ کرنے والے جاتے ہیں یا حج کرنے والے جاتے ہیں, شاندار طریقے سے استقبال ہوتا ہے, مگر جب وہ لوٹ کر آتے ہیں تو کس گلی سے گھستے ہیں کسی کو پتہ نہیں چلتا. جبکہ ہمارے علماء فرماتے ہیں, سنیے گا, ہمارے علماء فرماتے ہیں جب یہ جائیں تو آپ اس وقت آپ ان کی دعا کے محتاج نہیں ہیں, اس وقت یہ آپ کی دعا کے محتاج ہیں. آپ ان کے لیے دعا کریں کہ ان کا سفر آسانی کے ساتھ ہو, یہ منزل تک پہنچ جائے, اور جب یہ واپس پہنچے تب حضور فرماتے ہیں ان سے جا کر کے ملو, جا کر کے مصافحہ کرو اور ان سے دعاؤں کرواؤ, اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے خانہ کعبہ کو دیکھا, مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں, اور کوئی فسق اور کوئی فجور والا کام نہ کیا, وہ لوٹا تو ایسے لوٹا کہ جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی ابھی پیدا ہوا, ابھی ابھی جنم لیا, فَهُوَ مَغْفُورٌ لَهُ. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب یہ لوٹ کر آئیں اس وقت آ کر کے ملاقات کرنی چاہیے, اس وقت دعائیں کروانی چاہیے. مگر لوٹ کر آنے کے بعد لوگ ملنے بہت کم جاتے ہیں. لوگ ایک ہفتے کے بعد 10 دن کے بعد کہیں اگر ہٹیا اٹھیا میں ملاقات ہو گئی تب بولتے ہیں کہ ہم لوگ کھجور کھانے کے لائق نہیں تھے, ہم لوگ آب زمزم کے لائق نہیں تھے. صرف زمزم کی وجہ سے, صرف کھجور کی وجہ سے آپ تعلقات بنائے ہوئے ہیں؟ نہیں, دعائیں کروائی. نبی یہ کونین فرماتے ہیں جب لوٹ کر آئیں, چاہے معتمر ہو چاہے حاجی ہو, لوٹ کر کے آئیں تو ان سے دعائیں کروائی, ان کی دعائیں قبول ہوتی. مفتی شمس الدین صاحب قبلہ بہرائچی, حضور مفتی اعظم ہند کے خلیفہ. اب آپ سوچیں کہ حضور مفتی اعظم ہند کے موجودگی میں, حضور مفتی اعظم ہند کی موجودگی میں ان کے خاندان میں کوئی ایسا لڑکا جس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو ان کے خاندان کا داماد نہیں بن سکتا. حضور مفتی اعظم ہند کی تقوی شعاری کا یہ عالم ہے, اور وہ اگر کسی کو خلافت دے رہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ کس میں یاد ہے. حضور مفتی اعظم ہند میں مفتی شمس الدین صاحب قبلہ بہرائچی کو خلافت دیا. میں لوٹ کر مدینے سے اتفاق سے جمعے میں ایک ملاقات ہم دونوں کے ساتھ ہوئی. پوری پبلک کی خواہش تھی کہ نماز مفتی صاحب پڑھائیں, مگر مفتی صاحب کی خواہش تھی کہ نماز میں پڑھائیں, اور انہوں نے مائک پر اعلان کیا کہ اس وقت مجھ سے زیادہ فضیلت یہ رکھتے ہیں اس لیے کہ یہ ابھی مدینہ شریف سے لوٹ کر کے آئے. زور سے بولیے, اس وقت مجھ سے زیادہ فضیلت یہ رکھتے ہیں اس لیے کہ یہ ابھی مدینہ شریف سے لوٹ کر کے آئے. مدینے سے لوٹ کر آنے والوں کی حیثیت بہت اونچی ہوتی, مدینے سے لوٹ کر آنے والوں کا مقام بہت اونچا ہوتا. مدینے جا رہے ہیں آپ ان کے لیے دعائیں کیجیے, مدینے سے لوٹ کر آئے تو آپ ان سے دعائیں کروائیے, اس وقت ان کی دعائیں آپ کے حق میں مقبول ہوگی. اور اگر کسی کے حق میں دعا مقبول ہو گئی, آپ یہاں سے جائیں, جب یہ جا رہے ہیں تو ان کو یہ مت کہیے کہ میرے لیے جیبی گھڑی لا دیجئے گا, میرے لیے جبہ لا دیجئے گا, میرے لیے ٹوپی لا دیجئے گا, میرے لیے گمچھا لا دیجئے گا. مدینہ جا رہے ہیں کہ شاپنگ کرنے جا رہے ہیں, مدینہ جا رہے ہیں کہ مارکیٹنگ کرنے جا رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہاں جانے کے بعد وہ مدینہ شریف میں زیادہ وقت دینا چاہیے حضور کے روضے کے قریب بیٹھ کر کے, زیادہ تر وقت گزارنا چاہیے ان کو مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے. نبی یہ کچھ دن پہلے حسن رضا اطہر بخاری صاحب قبلہ قبضہ ذلہ نورانی گئے تھے, جس گلی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا مکانات بنے ہوئے, جو محلہ ہے صحابہ کرام کا, ایسے ہی سڑک پر بیٹھ گئے, صاف ستھرا کپڑا پانے میں سڑک پر بیٹھ گئے یہ سوچ کر کہ حضور کے صحابہ کے مکانات ہیں. زور سے بولیے سبحان اللہ. یہی وہ گلیاں جس پر حضور کے صحابہ چلتے تھے, مصطفیٰ چلتے تھے. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شہر ہے, وہاں شاپنگ, ہاں اگر یادگار کے طور پر, چونکہ بازار بھی حضور کا لگایا گیا ہے. زور سے بولیے, زور سے بولیے, بولیں گے نہیں تقریر کیسے ہوگی؟ ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ. بازار بھی حضور کا لگایا ہوا ہے نا, تو اس بازار میں بھی گھومنا سوا, لیکن محض اس خیال سے آپ اگر حاجی صاحب جا رہے ہیں, معتمر جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے, تو ان کو یہ کہیے کہ وہاں جائیے, جب روضہ شریف میں جب آپ کی حاضری ہوگی وہاں جا کر نماز پڑھیے گا. اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس وقت آپ میرے لیے دعا کر دیجئے گا کہ حضور مجھے بھی اپنی بارگاہ میں بلا لیں. زور سے ہے نا, ارادے اللہ بنتے ہیں, بن کر ٹوٹ جاتے ہیں. وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں. جب خواجہ کے بلائے بغیر کوئی اجمیر نہیں جا سکتا ہے تو سرکار کے بلائے بغیر کوئی مدینہ کیسے جا سکتا ہے؟
مدینہ وہی پہنچتا ہے جن کو مدینے والے سرکار بلاتے ہیں، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلاتے ہیں۔ جیبی گھڑی جبہ ان سب کے چکر میں مت رہیے، آپ ان کو یہ کہیے کہ میرے لیے آپ دعا کیجئے کہ آپ جا رہے ہیں کل میں بھی جاؤں۔ اچھا بہت سارے حاجی لوگ جاتے ہیں ہندوستان سے، خاص طور پر ہندوستان اور پاکستان سے جب جاتے ہیں مدینہ شریف میں تو حضور کے روضے کی جالی کو چھونے کی بہت ضد کرتے ہیں، بہت کوششیں کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اب تو پابندی زیادہ ہو گئی، مگر ہمارے علماء فرماتے ہیں حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمٰن نے اس تعلق سے خاص تاکید فرمائی۔ باری شریعت میں آپ لکھتے ہیں کہ خبردار خبردار، یہ حضور کی بارگاہ، مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانے کے بعد حضور کے روضے کی جالی کو چھونے کی کوشش بھی مت کرنا۔ کوشش یہ ہمارا ہاتھ اس قابل ہے کہ حضور کے روضے کی جالی کو چھوئیں؟ ہمارا پورا وجود سر سے لے کر کے پاؤں سے لے کر کے سر تک ہم گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ہم حضور کے روضے کی جالی کو چھو کر کے حضور کو تکلیف دیں گے؟ کوئی اگر کسی سے پیار کرتا ہے تو سامنے کھڑے ہو کر کے عزت سے دیکھنے میں، چومنے چاٹنے میں عزت نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ چومنے چاٹنے میں ادب اور تعظیم نہیں ہے۔ اگر آپ میری عزت کرتے ہیں تو بیٹھ کر کے سن رہے ہیں، اور ادھر سے آپ لوٹ کرتے ہیں، ایک آدمی ادھر سے کھوچے ایک آدمی ادھر سے کھوچے، تو میری عزت کہاں رہی؟ پھر تو عزت کی تار کر رہا ہوں۔ وہ حضور کا روضہ، حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت عمر فاروق، اس طرح کی گفتگو میں بہت کم کرتا ہوں، اسٹیج پر میری تقریر زبانی ہوتی ہے، مگر میں سوچتا ہوں کہ چونکہ یہ جا رہے ہیں، مجھ کو لوگ اصلاح معاشرہ اسپیشلسٹ لوگ جانتے ہیں کہ اسپیشلسٹ میں اصلاح معاشرہ سے گفتگو کرتا ہوں، مگر کبھی کبھی اس موقع سے جب میری حاضری ہوتی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی باتیں بھی لوگوں کے سامنے آئے جو وہاں جانے کے بعد کام آ جائے۔ زور سے بولے سبحان اللہ، اور ایک بار کہیں یا رسول اللہ، ایک بار کہیں یا غوث المدد۔ نبی کونین صلی اللہ حضرت نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ہونے کے بعد جب مصطفیٰ کیا تقریر نہیں سنو تینوں اٹھ کر کے سامنے آئے، باپ کا گھر سمجھائے، یہ حضور کی محفل ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جس محفل میں سرکار کی بات ہوتی ہے وہاں سرکار موجود ہوتے ہیں، حضور کی باتیں ہو رہی ہیں، باتیں کر رہے ہیں، جبکہ تقریر کے درمیان میں خطاب کے درمیان جب حضور کی باتیں ہوں، موبائل پہ رنگ بھی بجے تو کال ریسیو نہیں کرنا چاہیے، یہ سوچ کر کہ اس وقت میں کسی اور سے بات کیوں کروں، اس وقت میں حضور کی باتیں سن رہا ہوں۔ حضور کی باتوں سے بہتر دنیا کی کوئی بات نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو ریکارڈ نہیں کر رہے ہیں؟ آپ لوگ بہت ہوشیار ہیں، جس کو بولتے ہیں کاٹنے کے لیے اسی کو ڈالتے ہیں آپ لوگ۔ کیونکہ میں اسی حسن گفتگو نہیں کرتا ہوں، میں بچتا ہوں سب چیزوں سے، مگر بات آئی تو میں پیش کر دے رہا ہوں۔ عورتیں اس چیز کو نہیں سمجھتی۔ ابھی محرم کا مہینہ گزرا، چل ہی رہا ہے محرم کا مہینہ، ایک محرم سے 10 محرم تک عورتیں بہت پالن کرتی ہیں، کیا بھائی مچھلی نہیں کھانا، ساگ نہیں کھانا، ایسا ہے ادھر بھی کیا؟ بکارو تک ایک سے 10 تک ادھر نہیں ہے، اچھا ختم ہو گیا، ختم ہو گیا، بکارو طرف بہت چلتا ہے، اڑیسہ طرف چلتا ہے، 1 سے لے کر 10 محرم تک نہ ساگ کھانا نہ مچھلی کھانا۔ مچھلی کھانے سے نہ حضرت امام حسین نے منع کیا نہ حسین کے نانا نے منع کیا، ساگ کھانے سے نہ حسین نے منع کیا نہ حسین کے نانا نے منع کیا، مگر لپسٹک لگانے سے حسین نے بھی منع کیا، حسین کے نانا نے بھی منع کیا ہے۔ جس کو انہوں نے منع کیا ہے وہ دھڑلے سے کرتی ہیں، اور جس کو منع نہیں کیا ہے وہ نہیں کرنا چاہتی۔ یہ کیسی تماشے ہیں بھائی، یہ کس طرح کی بے وقوفی ہیں۔ عورتیں بولتی ہیں کہ زبان سنیے، سور ایک مرتبہ بولنے سے زبان 40 دن تک ناپاک رہتی ہے۔ کائے کو ناپاک ہوگی زبان؟ عربی میں خنزیر بولتے ہیں، اس کا ترجمہ اردو میں سور ہے۔ خنزیر بولو یا سور بولو یا ہیٹ گڑیا بولو، all thing is same۔ سور اردو میں، عربی میں خنزیر، کھٹا زبان میں ہیٹ گڑیا، یا اور اس کو بولتے غلیظ جانور بولتے ہیں ذرا سا پردہ، اس کے لیے کیسا پردہ؟ سور۔ اپنے بچوں کو لوگ سور بول دیتے ہیں اور سور کو سور نہیں بولیں گے، کیا اپنے بچوں کو گالی دیتے وقت لوگ کتا کمینہ سور سے بول دیتے ہیں، مگر سور کو سور بولنے سے 40 دن تک ناپاک ہو جائے گا زبان۔ زبان ناپاک نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا،
مگر زبان ناپاک نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں انسان بھی ناپاک نہیں ہوتا ہے, بدن بھی ناپاک نہیں ہوتا ہے, بدن پر ناپاکی لاحق ہوتی ہے. سن لیجیے آپ, وجود ناپاک نہیں ہوتا ہے. ناپاک خطرے سے آپ بنے ضرور ہیں مگر آپ ناپاک نہیں ہیں. یہ بات جانیے آپ, اللہ رب العزت فرماتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ. آپ کو نطفے سے پیدا کیا گیا, آپ ایک ناپاک قطرے سے پیدا ہوئے, مگر وہ ناپاک قطرہ تھا ضرور, مگر جب آپ کا وجود بن گیا, انسان بن گئے, تو پھر آپ کی حیثیت بڑھ گئی, آپ کی عظمت بڑھ گئی, آپ کا اسٹیٹس بڑھ گیا. آپ کو پتا ہے کوئی جہنمی انسان کی شکل میں نہیں جائے گا جہنم میں. جہنم انسان کی شکل میں اس لیے نہیں جائیں گے چونکہ انسانی شکل میں خدا نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا ہے. حضور کے چہرے کا لحاظ فرمائے گا خدا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام و تسلیم کے ساتھ جو دمبا جنت میں جائے گا, وہ دمبا بھی جانور کی صورت میں نہیں جائے گا, انسان کی صورت میں جنت میں جائے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آدمی کو یہ سوچنا چاہیے انسان کی زبان ناپاک نہیں ہوتی ہے, انسان کے اوپر ناپاکی لاحق ہوتی ہے. اس کے لیے کچھ مراسم ہے, اس کے لیے کچھ قانون ہے, شریعت کے کچھ دستور ہے جس کو پھر آپ فالو کریں گے, پھر آپ نماز پڑھنے کے لائق ہوں گے. یہ قانون ہے. ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ, اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ. سنیے, نبی کون صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, بات میری پھیلی میں اس کو وہاں پہ لے رہا ہوں. مصطفیٰ جان رحمت کا جب وصال ہوا, جب مصطفیٰ کا وصال ہوا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کے گھومتے ہیں, تلوار لے کر کہ کسی ایک نے بھی اگر کہا کہ حضور کا انتقال ہو گیا تو میں اس کی گردن مار دوں. حضرت عمر کا یہ بولنا جائز نہیں تھا, مگر عشق پہ فتوے کون لگائے گا؟ یہ تو ان کا عشق بولتا تھا نا, چونکہ حضور کی جدائی عشق ایک عجیب بات ہوتی ہے, عشق پہ فتوے نہیں لگتے. حضرت مجدد سرہندی رحمت اللہ تعالیٰ, ایک حدیث ہے مصطفیٰ کی, مشکات شریف کی حدیث پاک ہے, حضرت لبابہ بنت حارث سے یہ حدیث پاک مروی ہے. مصطفیٰ جان رحمت کی گود میں حضرت امام حسین, ادھر میری طرف دیکھو, مصطفیٰ کی گود میں امام حسین ہے. مصطفیٰ امام حسین کو پیار کر رہے ہیں. امام حسین نے نبی کی گود میں پیشاب فرما دیا, پیشاب فرما دیا. حضور نے پانی منگایا, پیشاب کے اثر کو ظاہر کیا, کپڑے بدلے, مصطفیٰ وقت ہوا تو پھر نماز پڑھے. حدیث مکمل ہو گئی, اتنے ہی. اس حدیث کے نظر حضرت مجدد سرہندی کی پڑھی. آپ نے نتیجہ اخذ کیا کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے نانا کی گود میں پیشاب کرنا امام حسین کی سنت. زور سے, اپنے نانا کی گود میں پیشاب کرنا امام حسین کی سنت, اور اپنے نواسے سے اپنی گود میں پیشاب کروانا حضور کی سنت. مزہ نہیں آ رہا؟ مزہ آ رہا؟ تو سبحان اللہ بولیے نا بھائی زور سے. نانا کی گود میں پیشاب کرنا حسین کی سنت, اور اپنے نواسے سے اپنی گود میں پیشاب کروانا حضور کی سنت. حضرت مجدد سرہندی جب وصال کرنے لگے تو اپنی بیٹی کو آپ نے وصیت کی تھی کہ میری لاڈلی, اچھا اس کا حوالہ بھی دے دوں, ابھی کچھ دن پہلے کی تقریر میں نے اس بات کو پیش کیا تھا تو گریڈی کے 4-5 مولوی میرے پیچھے پڑ گئے کہ یہ سب اپنی یہ من گڑت باتیں. پھر میں نے میرے عبد المناجی کا حوالہ پیش کیا, مشکات المصابیح کی شرح علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے اس کو نقل فرمایا. جب میں نے حوالہ بھیجا تب لوگوں نے اس مولوی کو کہا کہ آپ مطالعہ کیجئے, کوئی مطالعہ کر کے تقریر کر رہا تو اس کو کیوں چھیڑ رہے ہیں آپ؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ مطالعے کی سرحد پہ بیٹھنے والوں کے ساتھ چھیڑخانی نہیں ہونی چاہیے. آپ اپنا مطالعہ تیز کیجئے نا, زور سے بولیے سبحان اللہ. آپ اپنے مطالعے کی حد کو بڑھائیے. سنیے, حضرت مجدد سرہندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ کی نظر پڑی اس حدیث پر تو آپ نے فرمایا کہ نانا کی گود میں پیشاب کرنا حسین کی سنت, اور اپنے نواسے سے اپنی گود میں پیشاب کروانا مصطفیٰ کی سنت. اپنی بیٹی سے وصیت کر کے جب آپ انتقال کرنے لگے تو آپ نے کہا تھا میری بیٹی, میں نے حضور کی ہر سنت کو ادا کیا ہے, ایک سنت مجھ سے چھوٹ رہی ہے چونکہ تم کو بیٹا ابھی تک نہیں ہوا ہے. میں نے اپنے نواسے سے اپنی گود میں اب تک پیشاب نہیں کروایا ہے. میں جب دنیا سے چلا جاؤں اس کے بعد اگر تم کو بیٹا ہو تو میری قبر پہ پیشاب کروا کر پانی بہا دینا, تو
کی یہ سنت بھی مجھ سے ادا ہو جائے. تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر. چونکہ یہ عشق کی بات ہے نا، عشق پہ فتوے کون لگائے؟ حالانکہ یہ کرنا بہتر نہیں ہے، جائز نہیں ہے، لیکن یہ ان کا عشق تھا. عشق کی بات ہے. وہی مجدد سلیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینے میں کسی دعوت میں گئے کھانا کھانے کے لیے، تو کتے چونکہ انسانوں سے مانوس ہوتے ہیں، کتا آ گیا، کسی نے اس کتے پر لاٹھی ماری تو کتا لڑانے لگا. آپ دوڑ کے گئے اس کتے کو گود میں اٹھایا، یہ کہا کہ مدینے کے کتا اسے کیوں مار رہے ہو؟ زور سے بولیے. یہ مدینے کا کتا اسے اس کو لے گئے ہوٹل، جس ہوٹل میں آپ رہے تھے، پہلی فرصت میں اپنی پگڑی کھولی، اس کتے کی ٹانگ پہ باندھا، اپنے ان کے اس کے پاؤں میں، کتے کے پاؤں میں. اس کو لے کے گئے ہوٹل، ڈاکٹر کو رابطہ کیا، ڈاکٹر کو اپنے ہوٹل میں بلایا. 3 دن تک اس کتے کو اس ہوٹل میں رکھا. جب تک وہ کتا ٹھیک نہیں ہوگا اس کتے کو واپس نہیں لے گا. کیا مدینے کا کتا ہے؟ زور سے بولیے. مدینے کے کتے کے بھی عشق کی بات ہی ہے. عشق سر سر کر بولتا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تلوار لے کر کے گھومنا اور یہ کہنا کہ کوئی بولے گا کہ حضور کا انتقال ہو گیا ہے، حضور اس دنیا سے کوچ کر کے دار بقا کی طرف چلے گئے تو گردن مار دوں. مگر عشق کی بات ہے نا. مگر جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، سنیے گا، میں نے میری بات یہیں سے پہلی کہ میں نے کہا تھا کہ جس محفل میں حضور کی باتیں ہوتی ہیں، حضور روحانی اعتبار سے تشریف فرما ہوتا ہے. حضور سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ایک بار حضور سے کہیں یا رسول اللہ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جس کمرے میں مصطفیٰ کا جسم رکھا ہوا تھا، اس کمرے میں آپ داخل ہوئے. اسی کمرے میں جس کمرے میں ابھی حضور کا روضہ ہے. زور سے بولیے گا سبحان اللہ. آج جہاں حضور کا مزار شریف ہے، آج جہاں حضور کا روضہ، وہی کمرہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہی کمرہ ہے. آپ اندر گئے، بے ساختہ صدیق اکبر مصطفیٰ کے جسم پر گر گئے. جس چارپائی پر حضور کا جسم اثر تھا، گر گئے. اور 10 سے 15 سیکنڈ کے بعد اٹھ کر کھڑے ہوئے اور صدیق اکبر فرماتے ہیں، اے مصطفیٰ، موت ایک لمحے کے لیے آنی تھی، آئی اور آ کر چلی گئی، مگر جیسے آپ کل زندہ تھے آج بھی زندہ ہے اور صبح قیامت تک آپ زندہ رہیں گے. کیا بات ہے، بہت. قیامت تک آپ زندہ رہیں گے. یہ کون فرماتے ہیں؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں. لوگ حضور اعلیٰ حضرت کے تعلق سے برے بھلے بولتے ہیں. حضور اعلیٰ حضرت نے کیا غلطی کی؟ حضور اعلیٰ حضرت نے صدیق اکبر کے قول کی ترجمانی کی، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، صرف اتنی کی فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسم. ہم لوگ گئے عمرہ کرنے کے لیے غار ثور، جہاں پہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی شب گزارے تھے. مصطفیٰ ہجرت کی کئی راتیں مصطفیٰ نے گزاری تھی. اس پہاڑ پر ہم لوگ چڑھے، جوان آدمی چڑھا. آپ تو ہمت بھی نہیں کیجیے گا چڑھے. مطلب ہمت نہیں، جب میں آپ کو کوس دے رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمت مت کیجیے گا. میں آپ کو بول رہا ہوں کہ ہمت مت کیجیے گا. یہ نہیں کہ میں آپ کو کوس رہا ہوں کہ آپ ہمت بھی نہیں کیجیے گا، اتنے کمزور ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمت مت کیجیے گا، کیونکہ وہ پہاڑ اتنا اونچا ہے. ہم لوگ جیسے آدمی چڑھ رہے تھے، 3.5 گھنٹے لگے اس پہاڑ کو چڑھنے میں، اور ہر بار یہ سوچ کر ارادہ بناتے تھے کہ اب جب تک آدھا گھنٹہ نہیں چلیں گے رکیں گے نہیں. مگر ہر 10 منٹ میں رکنا پڑتا، چل نہیں پاتے. اکیلے چل رہے ہیں جوانی کے عالم میں، تو 3.5 گھنٹے لگے اس پہاڑ کو چڑھنے میں. ہم کس حال میں ہیں؟ اور جب مصطفیٰ اس پہاڑ پر جا رہے تھے تو صدیق اکبر مصطفیٰ کو اپنے کاندھے پر لے کر اس پہاڑ پر چڑھے تھے. کہاں ان کا عشق اور کہاں ہم لوگ کہاں ہیں؟ ہم اپنی مسجد چل کر کے نہیں جا سکتے. اور صدیق اکبر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو کاندھے پر بیٹھا کر اس پہاڑ پر چڑھے. حیرت کیجئے گا اس پہاڑ کو دیکھنے کے بعد. جبل جس غار میں، جبل نور جس میں غار حرا، جہاں بھی اقرا بسم ربک الذی خلق والی آیت ہوتی. یہ تو پاکستانیوں کی مہربانی ہے، مزدوروں کی. وہاں جو کام کرنے والے پاکستانی ہوتے ہیں
میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہتوں کی زبان بہت خراب ہوتی ہے، ٹیکسی والے جو چلاتے ہیں بہتوں کی زبان بہت خراب ہوتی ہے، مگر جو پہاڑوں میں زندگی گزارتے ہیں، جن کا ویزا فیل ہو جاتا ہے، وہ سوچتے ہیں یا جان بوجھ کر ویزا فیل کر دیتے ہیں، جان بوجھ کر کہ مرنا ہے تو حضور کے شہر میں مرنا ہے. زور سے بولیے مرنا تو ایک آدمی آسان کی موت ختم کر دے. 5 منٹ بولے چونکہ 1 گھنٹے کی تقریر میری ہو گئی اور 5 منٹ سن لیجیے. ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ. ہمارے علماء فرماتے نبی کی حدیث ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں، اس کی تشریح علامہ مفتی احمد یادگانی میں علماء فرماتے ہیں کہ کوئی اگر مدینے میں نارمل موت مرتا ہے اور مدینے سے باہر کوئی شہید ہوتا ہے، سنیے، تو اس شہید سے زیادہ فضیلت اس نارمل موت مرنے والے کی، جبکہ شہید کی اہمیت بہت بڑی ہے. سن لیجیے، شہیدوں کے مقام الگ ہوتے ہیں. اچھا، اس پر کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ پھر حسین تو کربلا میں شہید ہوئے، ان کے ساتھ 72 لوگوں سے قدسیہ، یہ سب لوگ تھے کربلا میں، ان کا کیا ہوگا؟ تو یہ مستثنیٰ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مستثنیٰ منہم کا قضیہ آپ نہیں جانتے مگر یہ علماء جانتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اتنا جان لیں کہ وہ سب الگ ہے. میں ابھی کی بات کر رہا ہوں. حضرت امام حسین کے تعلق سے تو حضور نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ تو حضور نے فرمایا. نبی یہ کون نے فرمایا کہ جو ان سے پیار کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے رہے گا جیسے 2 انگلیاں ساتھ میں رہتی ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے اس حوالے سے، 2 انگلیاں جس طرح ساتھ میں رہتی ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. مگر میں عام بات کر رہا ہوں کہ کوئی اگر نارمل، اچھا ایمان والے کی بات کر رہا ہوں، کوئی کافر یا کوئی وہابی یا کوئی دیوبندی کی بات نہیں کر رہا ہوں. جنت البقیع میں دیوبندی بھی دفن ہو رہے ہیں، وہابی بھی دفن ہو رہے ہیں، مگر جنت البقیع کا اصل مزہ اسے ملے گا جو مصطفیٰ سے پیار کرتا ہو. حضور سے بولے حضور سے عشق کرتا ہو، جو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے. محبت سب کے حصے میں نہیں آتی، کسی کسی کے حصے میں آتی ہے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو مزدور لوگ ہیں جاتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ یہاں رہیں تو مدینے میں، مدینہ آگے تو پھر کیوں لوٹ کر کے پاکستان جانا ہوا، لڑنا جھگڑنا. اور یہ یقینی ہے مدینہ چلے جانے کے بعد قسم خدا کی دنیا بھول جاؤ. لوگ بولتے ہیں نا، شعر میں پڑھتے ہیں لوگ، آپ سن کر سبحان اللہ بولتے ہیں، مگر اس کی تصدیق ہوگی جب مدینہ پہنچ جائیں گے. کسی کی یاد نہیں آتی. مدینہ پہنچ جانے کے بعد صرف حضور کی ہی یاد آتی ہے، صرف مصطفیٰ کے روزے کو دیکھنے کا من کرتا ہے. لوگ بولتے ہیں جنت، ہزاروں جنتیں قربان ہیں مصطفیٰ کے روزے ہے نا. ان کو استاد زمان کا وہ شعر کیا ہے؟ جنتیں ہیں سارے مدینہ، ایسے کچھ ہے. ہاں، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں سارے مدینہ. وہ مصطفیٰ جان رحمت کا روزہ، نبی یہ کون ہے؟ اللہ رب العزت. اب تو الحمدللہ میں اس ٹور والے کو، کوئی بھی ٹور والے، ان ٹور والوں کو کا میں احسان مانتا ہوں کہ یہ ٹور والے اب مسلمانوں کے لیے مدینہ جانا آسان کر دیا ان لوگوں نے. اچھا، ٹور تلاش کرتے ہیں لوگ، جاتے ہیں مدینہ جانے کے لیے یا مکہ جانے کے لیے. ہر ٹور والے کا سہارا نہیں لینا ہے، کم سے کم یہ دیکھنا کہ کون سنی ٹور اینڈ ٹریولز ہے. اس کا ضرور خیال کیجئے گا. پیسے کے پیچھے 5,000 10,000 کے چکر میں کوئی ایسے وہابی یا دیوبندی کا ٹور مت پکڑ لیجئے گا کہ وہ آپ کو صحیح نشانات نہیں بتائے گا، وہ آپ کو صحیح طور پر زیارت نہیں کروائے گا. اور اگر سنی ٹور کا سہارا لیجئے گا تو وہ ہر اس مقدس مقامات کو دکھائے گا جو ہمارے لیے الحمدللہ عشق کے شعلے مزید بھڑکائے گا. ایسی نشانیاں ہمارے سامنے ہوں گی جب آپ سنی ٹور اینڈ ٹریول. ابھی جیسے انہوں نے تذکرہ کیا منتری صاحب نے، البدر ٹور اینڈ ٹریول، سبحان گلزار ثقافی صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں، بہت اچھا ہے. آپ اسی سے جا رہے ہیں؟ آپ اسی سے جا رہے ہیں؟ کس سے جا رہے ہیں؟ اسی نہیں جا رہے ہیں. اچھا، بہرحال اس کا خیال میں آپ لوگوں کو بول رہا ہوں، اس کا خیال رکھیں، کسی سنی ٹور اینڈ ٹریولز کا سہارا رکھیں تاکہ آپ کو ساری یادیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو ترکی والوں کی مہربانی ہے، ترکی والوں کی.
کہ جہاں پہ صدیق اکبر کا مکان تھا وہاں صدیق اکبر کے نام سے مسجد بنا دی، چھوٹی سی مسجد مگر صدیق اکبر کے نام سے۔ جہاں حضرت عمر کا مکان تھا عمر فاروق کے نام سے مسجد بنا دی، جہاں حضرت فاطمہ کا مکان تھا وہاں فاطمہ کے نام سے مسجد بنا دی، جہاں حضرت علی کا مکان تھا وہاں حضرت علی کے نام سے مسجد بنا دی۔ یہ احسان ہے ترکی والوں کا، ورنہ یہ ظالم لوگ تو سب پر بلڈوزر چلا دیتے ہیں۔ مسجد بنا دی تو بچ گئی، مسجد دیکھیے تو مسجد اب ہے، مگر یہ سوچئے کہ کل یہ صدیق اکبر کا مکان تھا۔ مسجد علی کے نام سے مسجد ہے تو وہ مسجد دیکھ رہے آج مسجد ہے، مگر کل حضرت علی کا مکان تھا، حضرت فاطمہ کا گھر تھا۔ وہاں جائیے گا تو ان سب چیزوں کو محسوس کیجیے گا۔ اپنے بچوں کے دماغ میں یہ بیٹھائیے، بیٹا مدینہ نہیں دیکھا تو کچھ نہیں دیکھا، کچھ نہیں دیکھا، مدینہ دیکھ لو۔ گنبد خضرا کی زیارت کر لو۔ حضور فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر احسان کہ آپ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور حضور کی محبت میں بیٹھ کر آپ نے ملاحظہ فرمایا وہ جبل، میری آخری بات سنیں، وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق جس پہاڑ پر جس غار میں اتری اسے جبل نور بولتے ہیں۔ وہ پہاڑ بالکل ایسے، پاکستانی مزدوروں نے پتھروں کو تراش تراش کر راستہ بنا دیا، لوگ آسانی سے جاتے ہیں، مگر پھر بھی آپ کو 2.5 گھنٹے لگیں گے اس پہاڑ پہ چڑھنے میں۔ اس پہاڑ پہ چڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں اسٹیپ بنا ہوا ہے اسی حساب سے۔ جبل سور چڑھتے وقت اس میں اسٹیپ نہیں بنا ہوا، ایسے ہی چلنا ہے، مگر اس میں اسٹیپ بنا ہوا، کئی جگہ پہ گریل لگا دیا ہے، آپ پکڑ بھی سکتے ہیں، پکڑ کر بھی کچھ دور چل سکتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا احسان ہے، ان لوگوں کے لیے دعائیں کیجیے۔ اللہ رب العزت تماموں کو کل قیامت کے میدان میں بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ ہمارے قاسم صاحب جا رہے ہیں عمرہ کے لیے، آپ ان کے لیے دعا کیجیے۔ جب یہ لوٹ کر کے آئے، ہمارے علاقے میں ایسا نہیں ہوتا ہے، ہونا چاہیے جب یہ لوٹ کر کے آئے، آج حاجی صاحب آپ میرے گھر میں دوپہر کا کھانا کھائیے، لوٹ کر کے آئے ان سے جا کے ملیے، مغرب کے وقت مغرب عشاء رات کا کھانا آج آپ میرے گھر میں کھائیے، دعوت دیجیے۔ کھانا کھانے کے بعد دسترخوان پہ بیٹھ کر یہ دعا کریں گے آپ، اس وقت جو دعا ہوتی ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ ہم لوگ دعوت میں جاتے ہیں تو دعا کرنا ہی نہیں جانتے، اپنے گھر میں بھی دعا نہیں کرتے، دعوت میں جانے کے بعد بھی دعا نہیں کرتے۔ دعائیں ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے لیے دعا کر دینے میں کون سا بہت برا ہوتا ہے؟ دعا کرنی چاہیے، کس کی دعا سے کس کے حق میں کتنا بڑا کام ہو جائے گا کوئی نہیں جانتا، اس لیے دعائیں ہونی چاہیے ایک دوسرے کے حق میں۔ آپ کے محلے سے جا رہے ہیں، کتنا جانیے، یہ جب جائیں گے تو آپ کو یاد رکھیں گے، اور وہاں جانے کے بعد اگر آپ کے حق میں دعا کر دیے تو ممکن ہے کہ آج یہ جا رہے ہیں کل آپ جائیں گے، پرسوں کوئی اور جائے گا، ترسوں کوئی اور جائے گا۔ اس طرح آنے جانے کا سفر ہر سال کم سے کم ایک آدمی، ہر مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے میں ایک آدمی یہاں سے مدینہ جائے تو کچھ نہیں، ہم نہیں جا سک رہے مگر مدینے والے سرکار سے ہماری بات کسی کے سہارے تو ہو رہی ہے۔ زور سے بولیے نا، کسی کے ذریعے تو ہماری باتیں ہو رہی ہیں نا۔ نبی یہ کون ہے سر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علماء فرماتے ہیں، سنیے بات ذرا یہاں سے پہلی تو میں اسی کو بول کے ختم کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علماء فرماتے ہیں حضور کے روضے کے سامنے جانے کے بعد خبردار کوئی غلط حرکت مت کرنا، حضور کے روضے کی جالی کو چھونے کی کوشش بھی مت کرنا، اگر موقع بھی ملے تو ہاتھ مت بڑھانا۔ بہت سارے حاجی صاحب جاتے ہیں اور زبردستی وہاں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اور آ کر کے بولتے ہیں کہ وہاں پہ جو وہابی پولیس تھی وہ منع کر رہی تھی، روک رہی تھی، مگر ہم لڑ جھگڑ کر چھو ہی لیے۔ وہ کرامت بیان کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موقع مل بھی جائے تو مت چھونا، وہاں جانے کے بعد سنیے، وہاں جانے کے بعد صرف نظر جھکا کر رکھنا، نظر جھکاتے ہوئے دبے انداز میں حضور کے روضے کی جالی کو دیکھنا اور شرمندے بھرے انداز میں صرف ایک دعا کرنا، اسألک منک الشفاعۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اپنی شفاعت عطا فرما دے۔ قسم خدا کی حضور کی شفاعت مل گئی تو سب کچھ مل گئی۔ حضور کی شفاعت، حضور کی، ہاں بتا دیتا ہوں کیا بولنا ہے، حضور کی شفاعت مل گئی تو سب کچھ مل گیا۔
یہ دعا کیجئے گا وہاں سرکار کے روزے کے قریب ہے. اچھا ایک بات انہوں نے اور کہی ہے کہ وہاں آپ کھڑے ہیں, سنیے وہاں آپ کھڑے ہیں, آپ وہاں جا کر کے بدتمیزی کرنا چاہیں گے, آپ روزے کی جالی کو چھو کر کے حضور, یہ خیال رکھیے گا حضور جیسے کل دیکھتے تھے آج بھی دیکھ رہے ہیں, صبح قیامت تک دیکھیں گے. جہاں جانے کے لیے پوری دنیا ترستی ہے وہاں کوئی نہیں جا کر کے تم کو حضور نے اپنے قریب بلا کر کے کھڑا کر دیا. یہ کم بڑی بات نہیں ہے کیا؟ وہاں آپ کو حضور نے کھڑا کیا ہے, حضور کے سامنے آپ کھڑے ہیں, آپ حضور کو نہیں دیکھ سکتے تو کیا وہ حضور آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ مصطفیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں, مصطفیٰ جب دیکھ رہے ہیں. اچھا خانہ کعبہ یہ دو بات, قاسم بھائی جا رہے ہیں, قاسم چچا جا رہے ہیں تو ان کے لیے دو بات. جب خانہ کعبہ پہنچے, خانہ کعبہ پر جب پہلی نظر پڑتی ہے تو جو دعا مانگی جاتی ہے خدا اس دعا کو قبول فرماتا ہے. وہاں جا کر بلڈنگ کار مت مانگیے گا, وہاں جا کر کے دعا کیجئے گا پروردگارہ مجھے مستجاب الدعوات بنا. یہ سب سے بہترین دعا حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, یہی دعا کیجئے گا. اور اس انداز میں آنکھ سے جھرجھر آنسو, پہلے ہی سے موسم بنا لیجئے رونے کا. رونا نہیں آتا ہے تو رونے کی طرح شکل بنا لیجئے, چہرہ بنائیے رونے کی طرح. اور جب وہاں جائیں تو پہلے سے دیکھنے کی جستجو مت کیجئے, خالی نظر جھکائے رکھیں. اور آپ کے دوستو احباب جو آپ کے ساتھ جائیں گے, جو ٹور گائیڈ رہیں گے, وہ جب بتا دیں گے کہ ہاں کعبہ نظر آ رہا, تب نظر اٹھائیے اور نظر اٹھاتے اٹھاتے کہیے مولا مجھے مستجاب الدعوات بنا. مستجاب الدعوات اسے بولتے ہیں جس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. زور سے بولیے سبحان اللہ. مستجاب الدعوات اسے بولتے ہیں جس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. تو وہاں جانے کے بعد جب یہ دعا مانگ لیں گے, اور حضور فرماتے ہیں کعبہ پر پہلی نظر پڑتے ہی جو دعا مانگی جاتی ہے اسے خدا قبول فرماتا ہے. یہ دعا قبول ہو گئی تو مطلب آپ کی ہر دعا قبول ہوگی. آپ سمجھ گئے؟ یہ دعا قبول ہو گئی تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی. مکہ پہنچنے کے بعد ہوٹل میں وقت مت گزاریے. پہلی فرصت میں, چونکہ آپ تو حالت احرام میں رہیں گے, آپ کو دلی سے ہی احرام, چاہے دلی سے سفر ہو چاہے کلکتہ سے چاہے جہاں سے بھی ہو, آپ کو یہیں پر بھی فلائٹ لینڈ ٹیک آف ہونے سے پہلے ہی آپ کو احرام باندھ کر نمازیں آپ کو ادا کر لینی ہے. آپ یہاں سے جائیں گے, آپ احرام کی نیت کر لیے, وہاں جانے کے بعد آپ کو فوراً کعبہ پہنچنا ہے, آپ کو عمرہ کرنا ہے. مگر جب مدینہ جائیے گا, سن لیجیے, جب مدینہ جائیے گا تو مدینہ جانے کے بعد جلدی مت کیجیے حضور کی بارگاہ میں جانے کے حوالے سے. عجلت نہیں, آپ تھکے ہوئے پہلے آرام کیجیے, پیٹ بھر کے نیند کیجیے, پیٹ بھر کے. چونکہ حضور کے روزے پہ جانے کا مطلب ہے کہ جلدی لوٹ کر کے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تھک گئے اب جا کر کے سوئیں گے. پہلے سو لیجیے, اس کے بعد اٹھیے فریش ہوئیے, نیا کپڑا پہنیے. زور سے بولیے سبحان اللہ. حضور کے روزے پہ پوری کائنات کے دولہا کے سامنے آپ جا رہے ہیں, نیا کپڑا پہنیے, سرما لگائیے, عطر لگائیے. عطر پہننا حضور کی سنت, سرما لگانا حضور کی سنت, نئے کپڑے پہننا حضور کی سنت ہے, غسل کرنا حضور کی سنت, وضو بنانا حضور کی سنت. اتنی سنتوں کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں جائیے اور وہاں جا کر اطمینان سے وقت دیجیے. اب آپ کو نیند نہیں کرنی, آپ جا کے حضور کو بارگاہ میں جا کر کے وقت دیجیے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو دیکھیے, گنبد خضرا کو دیکھیے. اب وہاں جا کر کے جتنی مرادیں آپ مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کیجیے, نبی کونین کی توجہ ہو جائے گی, کام ہو جائے گا. دور سے بولیے سبحان اللہ. ہاں اب آپ یہ بولیے گا, یہ اپنی طرف سے بولیے گا, اس کی بات بولیے گا کہ میں بہت بڑے, اس سے اچھا سفر کوئی سفر نہیں, اس سے اچھا سفر کوئی سفر نہیں. دنیا کا سب سے حسین سفر ہے. زور سے بولیے سبحان اللہ. اس سے اچھا, اتنے اچھے سفر میں جا رہے ہیں, ان کے لیے دعا کیجیے. آپ وہی بولیے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میرا سفر کامیاب ہو اور حضور میری حاضری قبول فرما لیں, تاکہ میں وہاں آپ سبوں کی جانب سے سلام پیش کر سکوں. آپ یہاں سے جائیے گا, ہمارا بھی سب کا سلام پیش کیجیے گا حضور کی بارگاہ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.